پڑے گی. جی جی بالکل پڑھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ضرور پڑھیں. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ بہت اچھی نعت پڑھی. اللہ جزا خیر دے. ہیلو. گروپ کے اندر لنک آیا ہے، اس کو آپ فالو کریں. آواز کبھی کبھی آتی ہے. نیٹ کا ایشو ہوگا آپ کا. دوبارہ ایک دفعہ کٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں آپ. چلیں جی شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الکبائر وعلامات النفاق. دوسرا باب شروع ہو گیا کتاب الایمان کا. کبائر اور کبائر جمع کبیرہ کی ہے. گناہ ایک صغیرہ ہوتا ہے ایک کبیرہ ہوتا ہے. صغیرہ گناہ کہتے ہیں کہ جو عبادات اور اعمال کی وجہ سے معاف ہو جائیں، اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ عبادات اور اعمال کی وجہ سے وہ معاف نہ ہوں بلکہ ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ایک بندے نے قتل کر دیا استغفر اللہ، تو وہ نمازیں پڑھتا رہے، حجیں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، کیا اس کو معافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، توبہ کرنی پڑے گی. یہ ہے کبیرہ گناہ. کبائر جمع کبیرہ کی. وعلامات النفاق، علامات جمع علامت کی. نفاق یہ مصدر ہے. نافق ینافق باب مفعلہ کا. نافق ینافق منافقتاً و نفاقاً. ٹھیک ہے. منافق کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیں مجھے، کوئی تعریف کر دے منافق کی. منافق کی تعریف کسی کو یاد ہے؟ ایک ہوتا ہے کافر، چٹا ننگا، وہ تو کافر ہو گیا، منکر انکاری. منافق ہمارے پاس ہے. جی وعلیکم السلام. منافق ہمارے پاس آیا
جی میں تمہارا ہوں. قاری صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بھی اور دوسروں کے پاس جا کے کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب مسلمانوں کے پاس آئے اور کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہاں ایشا ہوگی بھی جا قالوا انا معکم. منافق کسے کہتے ہیں؟ جی جو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. کافر خطرناک ہے یا منافق خطرناک ہے؟ منافق. منافق زیادہ خطرناک. منافق زیادہ خطرناک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں جی سبق آگے شروع کریں. باب الکبائر و علامات النفاق. یہاں کبیرہ گناہوں کا اور منافق کی علامتیں. یعنی منافق کس کو کہتے ہیں، منافق کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ حضرت حذیفہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں رسول اللہ نے 80 بڑے بڑے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، زندگی میں نام بتا دیے تھے. بعد میں حضرت عمر کہتے تھے حذیفہ تم مجھے نام نہ بتاؤ، اتنا تو بتا دو کہیں میں تو ان میں نہیں ہوں. اتنی فکر تھی کہیں میرا نام تو نہیں ہو منافقوں میں. حضرت عمر کو اتنی فکر تھی. جی چلے. الفصل الاول. پہلی فصل اصل میں کیا ہے ترکیب اس کی؟ اس کی ترکیب کیا ہے؟ روزانہ بتاتا ہوں بھول جاتے ہو. ھذا مبتدا معذوف، الفصل موصوف، الاول صفت موصوف سے مل کر خبر. اور لکھ لیا کرو میں کہنا تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب. عن عبداللہ اصل میں کیا تھا؟ عن عبداللہ بن مسعود. ہاں عبداللہ بن مسعود حدیث مروی ہے. ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ای الذنب اکبر عند اکبر اللہ. عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا کبیرہ گناہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آگے پڑھیں. قال ان تدعو للہ ندا ندن و خلق. آپ نے فرمایا کہ تو پکارے اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. ند کا معنی کیا ہے؟ شریک. یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ انداد. یہ گرامر بھی پڑھا کریں، ہمیں لگتا ہے ایک الگ کلاس لگانی پڑے گی جس میں ہم آپ کو صرف و نحو سکھائیں گے. انداد جمع ہے ند کی. وہو خلقک. جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. قال ثم ایون. اس آدمی نے کہا پھر کون سا؟ قال ان تقتل ولدک. آپ نے فرمایا کہ تو قتل کرے اپنی اولاد کو خشیت ان یطعم معک. اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے. قال ثم ایون. یعنی بھوک کے ڈر سے. پہلے لوگ قتل کرتے تھے نا اپنی بیٹیوں کو. اس نے کہا پھر کون سا؟ قال ان تزانی انتظانی یا حلیل تجارک، یہ کہ تو زنا کرے اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ. زنا تو گناہ ہے لیکن ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بہت بڑا گناہ ہے. فانزل اللہ تعالی تصدیقہ. اللہ نے اس کی تصدیق نازل کر دی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. یہ آیت پوری سورہ فرقان والی. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ ٹھیک الا ٹھیک ہے پوری پڑھ دیں. ہاں جی الآیہ متفق. پوری آیت متفق علیہ بخاری مسلم. وعن عبداللہ بن عمر. جہاں واہ ہو نا را کے آگے واو تو وہ امر پڑھا جائے گا. بعض لوگوں سے عمرو پڑھ دیتے ہیں، یہ امر ہے لفظ امر. عبداللہ بن عمر. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عمر نے 700 احادیث روایت کی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 700. اور یہ جو پیچھے گزرے ہیں نا عبداللہ بن مسعود، ان سے 848 احادیث مروی ہیں. 848 احادیث. جی الکبائر. نہیں دوبارہ پڑھیں. عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر. انہوں نے کہا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبائر کبیرہ گناہ الاشراک باللہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا وحقوق الوالدین. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا وقتل النفس. اور کسی جان کو قتل کرنا. والیمین الغموس. اور ایک چوتھا گناہ بھی جھوٹی قسم. جھوٹی قسم.
میں نے ایک جمعہ پڑھایا ہے نا رمضان میں، رمضان کا دوسرا جمعہ، جھوٹی قسم کے عنوان پر، بڑی اس خطبہ میں نے الحمدللہ حدیثیں پڑھی ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو ہم سبق کے بعد اس کا لنک بھیج دیں گے۔ وہ بڑا کمال کا بیان ہوا ہے، جھوٹی قسم، بڑا اصلاحی موضوع ہے۔ رواہ البخاری اس کو روایت کیا بخاری نے، وفی روایت انس اور انس کی روایت میں ہے و شہادت الزوری، یعنی جھوٹی گواہی۔ بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ جھوٹی قسم، اور انس کی روایت میں کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ جن کے پاس کتابیں نہیں وہ کتابیں اپنی لے آئیں، اگر نہیں ملتی یا نہیں لا سکتی تو آپ ہمیں کہہ دیں، ہم آپ کو دیں گے کتابیں، سامنے کتابیں رکھ کے پڑھا کریں۔ ہاں آگے، بدل الیمین الغموس، ہاں الیمین الغموس کے بدلے شہادت الزور، ٹھیک ہے متفق علیہ۔ جی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہن، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا گناہ ہے 7 ہلاک کرنے والے؟ قال الشرک باللہ، پہلا گناہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ جادو، جادو۔ جادو، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جادو کرے کسی بندے پر، وہ بندہ مر جائے تو اس کا قاتل کون ٹھہرا؟ کون ٹھہرا؟ یہ جادوگر، جس نے جادو جادو جو جادو کر کے دیتے ہیں۔ جی، جس نے کر کے دیا، اور اس کا بدلہ بھی یہی ہے، قتل۔ قتل کا بدلہ وہ کسی کو گولی سے مارے، ڈنڈے سے مارے، جیسے بھی مارے، جادو سے مارے، اس کا بدلہ قتل ہے۔ وقتل النفس التی، یہ ہیں 10 گناہ ہلاک کرنے والے۔ یہ آپ کا جمعہ تقریر بن سکتی ہے پورا آپ کا، یہ آپ حدیث یاد کر لیں، اجتنبوا السبع الموبقات، بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے۔ آگے پڑھیں۔ قالوا یا رسول اللہ وسلم وما ہن، وہ کون سے ہیں؟ قال الشرک باللہ، ذرا گنتے جائیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، نمبر 2 جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ، نمبر 3 کسی جان کا جس کو اللہ نے حرام کیا ناحق قتل کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، بالحق۔ کتنے ہو گئے؟ 4، نہیں 4 کیسے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 3 ہو گئے، نہیں 4 کی 3 ہو گئے۔ واکل الربا، اور سود کھانا 4 ہو گئے، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا 5 ہو گئے، والتولی یوم الزحف، اور بھاگ جانا لڑائی کے دن، لڑائی ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ تو یہ پیٹھ دے کے بھاگ گیا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور تہمت لگانا محسنات پاک دامن مومن بولی بھالی، پورے 7 ہو گئے نا؟ عورتوں پر ہاں جی، متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ چلیں، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ نے میرے ملک کے بلا لو، لا یزنی الزانی حین یزنی، ترجمہ کریں، نہیں زنا کرتا کوئی زانی جب وہ زنا کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جب کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن زنا نہیں کرتا، مومن چوری نہیں کرتا، مومن ڈاکہ نہیں ڈالتا، ولا یسرق السارق حین یسرق، اور نہیں چوری کرتا چور جب وہ چوری کرتا ہے وہو مومن، جبکہ وہ مومن ہو، ولا یشرب الخمر، نہیں وہ شراب پیتا، ہاں حین یشربها، جب وہ جب وہ پیتا ہے، پیتا ہے اس کو، وہو مومن، اور جبکہ وہ جبکہ وہ مومن ہے، یعنی مومن شراب نہیں پیتا۔ یعنی یہ سب کبیرہ گناہ ہے نا، زنا کبیرہ گناہ، قتل کبیرہ گناہ، چوری، شراب، یہ سارے، ڈاکہ، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ ولا ينتهب نهبة، اور نہیں لوٹ مار کرنا، يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم، کہ لوگ اٹھائیں اس کی طرف اپنی نگاہیں، نگاہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لوگ کہیں بڑا ڈاکہ پہ آئے بھائی، آؤ اٹھے بڑا بڑا ڈاکہ پہ آ جائے، یعنی چرچا ہو جائے اتنا بڑا ڈاکہ، حین ينتهبها، جب وہ لوٹ مار کرتا ہے، لوٹتا ہے، وهو اور وہ مومن، مومن ہو، ولا يغل احدکم حین یغل، ولا یغل احدکم، اور نہیں خیانت کرتا ہے تمہارا جب وہ خیانت کرتا ہے، غلہ یغل مدہ یمدو سے،
वहुव मोमिन जबकि वो मोमिन हो। फय्याकुम इय्याकुम बचो तुम यानी इन सब गुनाहों से बचो। मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी मुस्लिम। चलते जाएं। वफ़ी रिवायत इब्न अब्बास वला यक़्तुलु हीना यक़्तुलु वहुव मोमिन। ठीक होगा, ये तो आपको आता ही है। क़ाल इक्रिमतु क़ुल्तु लिब्न अब्बास कैफ़। इक्रमा कौन है? ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, इक्रमा रहमतुल्लाह अलैह। कैफ़ युनज़उल ईमानु मिन्हु, कैसे खींचा जाता है ईमान उससे? क़ाल हाकज़ा, ऐसे ऐसे, इधर देखे, ऐसे आगे पढ़े जरा। वशब्बका बैन असाबिही, और तशबीह कायम की, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डाली, ठीक है। वशब्बका बैन असाबिही, और तशबीह कायम की अपनी उंगलियों के दरमियान। ये तशबीह है, ये हाथों में उंगलियों में उंगलियां डालना, ये तशबीह है। और ऐसे, ये ऐसे, ये तशबीह होगी ना। और ईमान कैसे खींचा जाता है? जैसे ये हाथ, ये ऐसे बंदा खींच लेता है, ऐसे ईमान निकल जाता है। ये ईमान आ गया उसमें, ये निकल गया। आगे समझ। हाँ जी। सुम्मा अखरजहा, फिर उनको निकाला, ऐसे तशबीह डाली, फिर उनको ऐसे निकाल दिया। क़ाल फ़इन ताबा आदा इलैहि हाकज़ा, हाँ, अगर तौबा करे तो ईमान आ जाता है उसकी तरफ। कैसे? ऐसे। वशब्बका बैन असाबिही, और तशबीह डाली दरमियान अपनी उंगलियों उंगलियों की। वक़ाल अबू अब्दुल्लाह ला यकूनु हाज़ा मोमिना, की। अबू अब्दुल्ला कौन है? इमाम बुखारी कहते हैं ये पूरा मोमिन नहीं होता। ताम्मा, मोमिन तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका ईमान कामिल नहीं होता। किसका? जानी का, डाकू का, चोर का, कातिल का। वला यकूनु लहू नूरुल ईमानी, और नहीं होता उसके लिए ईमान का नूर। हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी। ये बुखारी के लफ्ज़ हैं। व नबी हुरैरा काला, आगे पढ़नी बच्ची कौन पढ़ेगी? सना। आए ज़रा बदल बदल के पढ़े। वन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाही। क्या बात है, ये सनल वारी है माशाल्लाह। आयतुल मुनाफिकिल सलासुन, मुनाफिक की निशानियाँ 3 हैं। 3 ज़ाद मुस्लिम। वन सामा वसल्ला, नहीं, लफ्ज़ छोड़ रहे हैं। ज़ादा मुस्लिमुन, हाँ, सही मुस्लिम ने ज़्यादा किया। वन सामा वसल्ला, अगरचे वो रोज़ा रख के नमाज पढ़े वज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, और वो दावा करके वो मुसलमान है, नमाज़ें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, इस्लाम का दावा करता रहे, लेकिन अगर ये अलामतें निशानी उसमें पाई जाती हैं तो वो पक्का मुनाफिक। सुम्मत्तफ़क़ा इज़ा, फिर बुखारी मुस्लिम ने इत्तफ़ाक़ किया, सुम्मत्तफ़क़ा। कौन सी निशानियाँ आगे पढ़ें? इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। जब वो बात करता है व इज़ा वादा, झूठ बोलता है। अल्लाह में झूठ से बचाए। जब बंदा झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से गंदी बदबू आती है, गंदी। बंदे भी उससे नफरत करते हैं, फरिश्ते भी उससे भागते हैं। ये गंदा आदमी है, ये झूठा। व इज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करता है, वादा खिलाफी करता है। ये भी मुनाफिक है। जो वादा खिलाफ हो वो क्या है? मुनाफिक। अल्लाह में वादा खिलाफ और ना वादा खिलाफी किया करे। अल्लाह आपको सलामत रखे, वादा खिलाफी ना किया करे। व इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो क्या करता है? बेकार मार जाता है, बड़ा जालिम है, देता ही नहीं, ख़यानत करता है। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबाउन। माशाल्लाह, जी जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, पढ़े। कुन्न फीही कान अरबाउन मन कुन्न फीही कान मुनाफिकन ठीक है, खालिसन। सुने, 4 नहीं, ठहरे ना, क्या हो गया? 4 बातें जिसमें वो हों वो पक्का मुनाफिक होता है। एक एक लफ्ज़ का ना तर्जमा करें। काना मुनाफिकन खालिसन होता है वो खालिस, पक्का मुनाफिक। अल्लाह ताला में महफूज फरमाए। ये आगे चले। नहीं, लफ्ज़ छोड़ रहे हैं, लफ्ज़ छोड़ रहे हैं, ऐसा तो पढ़। और जिसमें हूँ
ان میں سے ایک خصلت اور جس فيه خصلة من النفاق نہیں ہونا نیٹ کا ایشو ہے. السلام علیکم. چلے حتى يدعها إذا تمن. اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا چار چیزیں جس میں ہوں وہ ہوتا ہے خالص منافق. ومن كانت فيه خصلة منهن جس میں ایک خصلت ہو ان میں سے چار میں سے كانت فيه خصلة من النفاق تو ہوتی ہے اس میں نفاق کی خصلت. حتى ایک خصلت بھی موجود ہے نا تو منافق ہے. حتیٰ یدا یا تک کہ وہ انہیں چھوڑ دیں. اذا تمنا خانہ جب امانت رکھا جائے تو خیانت کرتا ہے, واذا حدث كذب اور جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ جھوٹ بولتا بولتا ہے, واذا عاهد غدر اور جب وہ عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے, واذا خاصم فجر. اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے. متفق ایسے بھی تو بندہ لڑائی کر سکتا ہے نا, وہ جدو لڑتا ہے دینا ہی گالی ہے, اتنا گندا آدمی ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل المنافقی مثال منافق کی کشاۃ العائراتی مانند آوارہ بکری کی, مانند آوارہ بکری لو ویخ لو کیسی کتنا گندا منافق ہے. جیسے آوارہ بکری ہوتی ہے نا, یہ منافق بھی ایسے ہی ہوتا ہے آوارہ. بین الغنمین اب کیوں کشات العائرت بین ہاں آوارہ بکری کی طرح درمیان دو ریوڑوں کے, کبھی ادھر کبھی ادھر. الطیر الی ہذہ ٹھیک ہے, مرتم کبھی ان کے پاس یعنی اس ریوڑ کے پاس, اور کبھی ویلا حاضی برتن کبھی اور کبھی دوسرے کے پاس. رواہ مسلم. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آوارہ بکری کدی ادھر منہ مار دیے, ایویں منافق منہ مارتا پھرتا ہے, کدی ادھر کدی ادھر. ایڈا گندا منافق ہے, ایویں منہ مارتا پھرتا ہے. الفصل الثانی. میں بھی با آ گئی ہاں جی. جی میں بھی با. عن صفوان بن اسال قال یہودی لصاحبہ. ایک یہودی نے کہا اپنے ساتھی کے لیے, دونوں یہودی سن نا, گلاں کرن لگ پے. اذهب بنا الی ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لے چل ہمیں اس نبی کی طرف, لے چل بھی جانو آپ نبی کول. فقال له صاحبہ کہا اس کے لیے اس کے ساتھی نے, لا تقل نبی. اسے نبی نہ کہے, اسی کدوں نو نبی مننے آ, تو نہ نبی کہے. انہ لو سمعک لکان لہ اربع اعین. اگر اس نے تیری بات سن لی تو اس کی چار آنکھیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ اس کی چار آنکھیں, یعنی وہ تہاڈی گل پوری سمجھ جائے گا. فاتا یا رسول اللہ صلی اللہ وہ دونوں آ گئے, دونوں یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فسألہ عن آیات بینات. ان دونوں نے سوال کیا آپ سے ان آیات بینات, روشن واضح نشانیوں کے بارے میں. وہ جو 9 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, وہ جو 9 نشانیاں تھیں ان کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیبا بڑا اچھا پڑھ دی ہے. لا تشرکوا باللہ شیئا. ہاں, نہ شرک کرو اللہ کے ساتھ کچھ بھی. ولا تسرقوا اور نہ چوری کرو, ولا تزنوا اور نہ زنا کرو, ولا تقتلوا النفس اور نہ قتل کرو کسی جان کو, التي حرم اللہ وہ جس کو اللہ نے حرام کیا الا بالحق. مگر ساتھ حق کے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کو قتل نہیں کرنا. ہاں, شادی شدہ زنا کرے اس کو سنگسار کرنا ہے, مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا ہے, کسی کو مار دے تو پھر بھی اس کو مارنا ہے, قتل کرنا ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. اس کے علاوہ نہیں کہ مطلب ہے کہ کسی کو مارنا, کسی کو قتل کرنا. ولا تمشوا ببریء. ببرین, اور نہ لے چلو, نہ لے کے جاؤ کسی بری آدمی کو الی ذی سلطان طرف بادشاہ کی لیقتلہ. تاکہ وہ اس کو قتل کر دے. ایویں کسی نے پھڑو تو بادشاہ کو لے جاؤ, یہی نے قتل کیتا ہے جی, اے مرتد ہو گیا جی, اے زانی ہے جی, ہاں جی, وہ قتل کر دے وے, وہ جڑا سلطان ہے. ہاں جی. تو یہ بیچارہ تو پھر خون رہے گا گیا. اس لیے الزام لگا کے
کسی کو جج کے پاس قاضی کے پاس نہیں لے کے جانا. ہاں جی. ولا تسحروا اور نہ جادو کرو. ساحرہ یسحرو نہیں، سحرہ یسحرو. قرآن میں سحرو آتا ہے. سحرہ یسحرو، منع یمنع، فعل یفعل. اور جادو نہ کرو. ولا تاکلوا الربا اور نہ کھاؤ تم سود. ولا تقذفوا محسنات اور نہ تہمت لگاؤ پاک دامن. پاک دامن اور عورت پر. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. چلو. ولا تولوا للفرار اور نہ بھاگو، اور نہ پھرو تم بھاگنے کے لیے. یعنی میدان جنگ ہو رہی ہے نا تو آپ نے بھاگنا نہیں، چھوڑ کے نہیں بھاگنا. چھوڑ کے نہیں بھاگنا. ہاں جی. میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں. نہیں. یوم الزحف لڑائی کے دن. وعلیکم خاصۃ الیہود آگے اور لازم پکڑو خاص کر. اصل میں تھا اخص الیہود. لازم پکڑو تم خاص کر اے یہودیو ہاں جی. اللہ تعتدوا فی السبت کہ تم نہ زیادتی کرو ہفتے کے دن میں. تم نہ زیادتی کرو ہفتے کے. اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں وہ پکڑتے تھے. فرمایا نہ تم نہ پکڑا کرو. ہفتے کا احترام کرو. ہفتہ یہودیوں کے لیے، اتوار عیسائیوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ جمعہ. ٹھیک ہے چلے آگے چلے. کالا فقبلا فقبلا یدیہ ورجلیہ. راوی کہتا ہے ان دونوں نے چوما آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے قدموں کو. کنہوں نے؟ یہودیوں نے. یہودیوں نے بوسے دیتے آپ کے ہتھاں پیراں نوں. وقالا نشہد انک نبی. لو ہم گواہی دیتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی. کالا فما یمنعکم. فرمایا مجھے نبی کہہ رہے ہو، کیا چیز روکتی تم کو ان تتبعونی. کہ تم میری پیروی کرو، مان لو پھر. کالا ان داود علیہ السلام ان دونوں نے کہا کہ بے شک داؤد علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے اللہ یزال من ذریتہ نبی. کہ ہمیشہ رہے اس کی اولاد میں سے نبی. بھی نبوت ساڈے وچ رہے. ہاں جی. تو یہ نبوت چلی گئی ہے اسماعیل السلام کی اولاد وچ. اے ہی انہاں نوں وسط سی نا ہاں جی. کہ نبی ہونا چاہیے سی اسحاق علیہ السلام کی اولاد وچ. یہ نبی چلا نبوت چلی گئی کدھر؟ اسماعیل السلام کی اولاد میں. محمد کو اللہ نے نبی بنا دیا. یہی تو حسد تھا. اے تو نہ ڈیڑھ پیڑ سی. وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ ان تبعناک، ہمیں ڈر ہے ان تبعناک، اگر ہم آپ کی پیروی کریں أَن يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. کہ قتل کر دے ہم کو یہودی. یہودی. رواہ ہم مان تو لیتے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہودی ہم کو قتل نہ کر دے. رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی. جی آگے چلے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انس سے روایت ہے انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم ثلاث من اصل الایمان الکفر. تین چیزیں، تین باتیں ایمان کی اصل ہیں. ایمان کی اصل ہے. اصل ہے. ہے جی اصل ایمان. سن لو کون سی تین باتیں؟ امن قال لا الکف، لفظ چھوڑ رہے ہیں. الکف امن قال لا الہ الا اللہ. بعد رہنا، رک جانا اس شخص سے جو کہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھے اسے نقصان نہیں پہنچانا. لا تکفرہ بذنب. دوسری چیز لا تکفر بذنب، اس کو کافر قرار نہ دے کسی گناہ کی وجہ سے. ولا تخرجہ ٹھہر من جا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم مشین چلا دو، فتووں کی مشین. ہاں مشینیں بھی بڑی ہیں نا آج کل. اور کافر 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 فلانا کافر. نہیں 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 ایسے نہیں کرنا. وہ مسلمان ہے، کوئی گناہ ہو گیا اس سے تو تم نے اس پہ فتوے کی مشین، کفر کی مشین نہیں چلانی. بلکہ ہمارے استاد تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے بھئی تم کافر کو بھی کافر نہ کہو. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کافر ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. کسی کو مسلمانوں کو تو بالکل برا کہنا ہی نہیں نا. ہمارا تو شیوا ہے، ہم تو چھوڑتے ہی نہیں کسی کو. نہیں کسی کو برا نہ کہو. آگے ولا تخرجہ من الاسلام. ولا تخرجو من الاسلام بعمل، اور نہ نکال اس کو
اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے والجہاد ماضٍ ٹھہر جا، اے اسلام میں جو نکل گیا جی یہ بندہ تو خارج از اسلام ہے۔ ہاں جی آگے، والجہاد ہو، ماضٍ مجھ باسنی اللہ، جہاد رہے گا، چلتا رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، قیامت تک جہاد رہے گا۔ الی ان یقاتل آخر ہذہ الامۃ الدجال، اس وقت تک کہ لڑے گا اس امت کا آخری آدمی دجال سے، دجال کے ظہور تک دنیا میں جہاد رہے گا، حتیٰ کہ میرے امتی دجال سے بھی لڑائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ میں دجال کے فتنے سے بچائے۔ اگر وہ ظالم خنزیر آ جائے ہماری زندگی میں تو پھر اللہ ہمیں اس کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، رسول اللہ نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ ہاں جی، اور بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب نبیوں نے دجال کے فتنے سے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ بک من عذاب جہنم۔ جی پڑھ دیں آتی ماشاء اللہ، آپ کو سنائے نا ذرا۔ ابر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک فتنۃ المسیح الدجال جی واعوذ بک محیا والممات۔ ہاں جی، دجال کا لفظ آیا نا، من فتنۃ المسیح الدجال، جی ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حدیث پوری کر لیں ذرا۔ لا یبطلہ جور جور جائر جائر ولا عادل، نہیں باطل کرے گا اس کو ظلم کسی ظالم کا اور نہ عادل کسی عادل کا، یعنی جہاد نہیں رکے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جی، والایمان بالاقدار، اور ایمان لانا ساتھ تقدیر کے، اقدار جمع قدر کی۔ رواہ ابو داود۔ روایت کیا اس کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہاں یہ دجال آئے گا ایک مومن بندے کے پاس، اسے کہے گا کہ اگر میں تجھے قتل کر دوں اور قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ بھی کر دوں تو مجھے مانے گا، مجھ پہ مان لے آئے گا؟ حدیث میں ہے کہ وہ دجال تلوار مارے گا، مومن کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک ادھر گرے گا ایک ادھر گرے گا، دجال درمیان سے گزر جائے گا، اور مومن دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ مومن کہے گا او کانے دجال، اب تو میرا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ ہاں، وہ کہے گا اچھا آج سے 50 سال پہلے تیرا ابا مرا تھا، اگر میں اس کو زندہ کر لوں تو مجھے مانے گا یا نہیں مانے گا؟ تیرے دادے پردادے کو میں زندہ کر لوں مجھے مانے گا؟ وہ اس کی قبر پہ آئے گا، کہے گا اٹھ کھڑا ہو جا، اور وہ قبر والا اس کے مرے ہوئے باپ کی شکل بن کے سامنے آ جائے گا۔ اتنا اختیار ہوگا دجال کے پاس، یعنی وہ باپ نہیں ہوگا، اس کی شکل بن کے آئے گا، شکل بن کے۔ جب وہ سامنے آئے گا دجال کہے گا اب تو مجھے مان لو، میں نے تیرے ابے کو زندہ کر دیا ہے۔ تو مومن کہے گا دجال بکواس بند کر، میں تجھے پھر بھی نہیں مانوں گا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے ہمیں ہمارے رسول اللہ نے بتا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجال دی ایسی دی تیسی، دجال دی ایسی دی تیسی کہ ساڑے ایمانہ نال کھیلے، ساڑے نبی نے سانو سب کچھ دس دیتا ہے۔ اسی انشاءاللہ دجال دے فتنے چ نہیں آواں گے انشاءاللہ، ساڑی اولاد بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جی چلیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، لیکن دجال نے ہر جگہ جانا ہے، چونیاں بھی آئے گا، گجراں والا بھی جائے گا، ہر جگہ جائے گا دجال، ذرا بچ کے رہنا ہے اس ظالم سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد، آپ نعتیں نہیں نہ پڑھتے، چلے ہم تو دعا ہی کرتے ہیں آپ کو اللہ دجال سے بچائے۔ جب بندہ زنا کرتا ہے خرج منہ الایمان تو اس سے نکل جاتا ہے ایمان، فکان فوق راسہ، ہو جاتا ہے اس کے سر کے اوپر کا ذلت چھتری کی طرح، اوپر ایمان چلا جاتا ہے، یہ بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ چلے ذرا گرمی لگ رہی ہے۔ فاذا خرج من ذلک العمل، عمل ہے، جب وہ نکل جاتا ہے اس عمل سے، اس گناہ سے، ایمان واپس آ جاتا ہے۔
بات پڑھیں. فیضا خرج رجا الیہ ایمان، ایمان واپس آ جاتا ہے. راجع الیہ ایمان رواہ ترمذی و ابو داؤد. جی آگے چلیں. الفصل الثالث ماشاء اللہ. عن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم. ٹھہر ذرا رک کے. حضرت معاذ سے روایت ہے، انہوں نے کہا وصیت کی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعشر کلمات 10 باتوں کی. کلمہ کی جمع کلمات، نہیں ایسے نہیں ٹھہر کے پڑھنا ہے. بعشر کلمات 10 باتوں کی. آگے پڑھیں. قال لا تشرکوا باللہ لا تشرک، آپ فرمایا نہ شرک کر اللہ کے ساتھ کچھ بھی، شیئن میں نا کچھ بھی، وَإِن قُتِلْتَ اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، وَإِن قُتِلْتَ اگرچہ تو قتل کر دیا جائے وَحُرِّقْتَ اور تجھے جلا دیا جائے. وَلَا تُعْقَنَّ ولا تعقن، وَالِدَيْكَ لفظ صحیح پڑھے نا، ولا تعقن، اور نہ نافرمانی کر تو اپنے ماں باپ کی. وَإِن أَمَرَكَ امرا کا، آگے چلیں. أَن تَخْرُجَ پورا جملہ کریں نا. مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ہاں نہ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو نکل جائے اپنے اہل سے اور اپنے مال سے. وہ کہنا گھر بار چھوڑ دو، تو گھر بار چھوڑ دو، ان کی بات مانو ماں باپ کی. آگے پڑھیں. ولا تترکن، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً پورا کریں. مُتَعَمِّدًا اور نہ چھوڑ فرضی نماز کو جان بوجھ کر. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا جس نے چھوڑ دی فرضی نماز جان بوجھ کر. آگے پڑھیں. فَقَدْ بَرِيَتْ منہ ذمت اللہ، مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ اس سے اللہ کا ذمہ نکل گیا، بری ہو گیا، یعنی وہ اللہ کی ضمانت سے نکل گیا. وَلَا تَشْرَبَنَّ آگے چلیں. خمرن، خَمْرًا اور نہ پیو تم شراب. فَإِنَّهُ رَأْسُ آگے چلیں. پورا تو کرے نا. فإنہ راس، كُلِّ فَاحِشَةٍ ہاں بے شک وہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے، ہر بے حیائی کی جڑ ہے. جڑ ہے. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ اور بچ تو معصیت سے. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ آگے چلیں. اللہ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ ہاں، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس پہ اللہ کی ناراضگی اتر آتی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ آگے چلیں. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ، آگے پڑھے نا. مِنَ الزَّحْفِ ہاں، اور بچ تو لڑائی سے، بھاگنے سے. لڑائی ہو رہی ہو نا تو بھاگنا نہیں، نسنا نہیں، یا مر جاؤ یا مار دو. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں کوئی بات نہیں. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ اور جب پہنچے لوگوں کو مَوْتٌ موت، وَأَنْتَ فِيهِمْ اور جب پہنچے لوگوں کو کیا پہنچے، طاعون، کرونا، کوئی بھی بیماری، اور تو ان میں موجود ہو، فَاصْبُرْ تو تو ثابت قدم رہو. وہاں سے پھر بھاگنا نہیں، وہاں سے بھاگنا نہیں. نہیں اگر تو مر گیا تو شہید ہے. پڑھیں. وانفق، عَلَىٰ إِيَالِكَ آگے چلیں. لفظ پورا کریں. عَلَىٰ إِيَالِكَ من طولکا، طَوَالِكَ تو اور خرچ کر اپنے اہل و یار پر اپنی وسعت کے مطابق. من طولکا، اپنی قدرت، اپنی وسعت، طاقت کے مطابق. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اور نہ اٹھا ان سے اپنا ڈنڈا، ادباً، ادب کی خاطر.
ادب کی یعنی اپنے اہل و یار کو ادب سکھاتے رہو، ان کو ایسے نہ چھوڑو آوارہ کہ وہ بے ادب ہو جائیں۔ اپنا ڈنڈا ہونا سر تے رکھو، پنجابی کہتے ہیں نا ڈنڈا ہونا سر تے تان کے رکھو، وہ بگڑن نہ۔ ولا ترفعنوا عصاک عدابا واخفهم، اور ان کو ڈراؤ اللہ کے بارے میں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ واخفهم فی اللہ، روایت کیس کو احمد نے ختم نہیں ایک حدیث ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث آپ نے پڑھی ہے جی۔ نہیں وان حذیفہ قال انما النفاق حذیفہ کہتے ہیں کہ بے شک نفاق كان على عهد رسول الله نفاق تھا رسول اللہ کے زمانے میں، نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اليوم سن تو لیا کرے نا، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ جی جی بولے ہیں ایسا تو پڑھ اما اليوم رہا آج کا دن، فانما هو الكفر او الایمان، آج کے دن یا کفر ہے یا ایمان ہے۔ آج منافق کوئی نہیں، نبی کے زمانے میں منافق ہوتے تھے، آج تو یا کفر ہے یا ایمان ہے۔ جی رواہ البخاری۔ روایت کیا اس کو بخاری نے، بس ہاں جی لو جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے پورا باب پڑھ دیا اور بچیوں نے عبارت بھی اچھی پڑھی ہے، تو کل ہم پڑھیں گے باب فی الوسوسہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویسے کل تو چھٹی ہے نا، پرسوں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہماری بچیوں نے بھی بہت اچھی عبارت پڑھی ہے اور عائشہ نے بھی بہت زبردست عبارت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مزید سب کا مزید شرح صدر فرمائے۔ سب نے عبارت بہت اچھی پڑھی ہے، زبردست عبارت پڑھی ہے، جس نے پڑھی اچھی پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ بہت شکریہ جی، وما علیہ الا البلاغ۔